بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سر عبداللہ صاحب، ڈاکٹر فہیم اختر صاحب اور ڈاکٹر فاضل حسین پرویز صاحب اور رضا خلیل، اور اس سیشن میں حاضر محترم اور معزز بہنوں، ابھی آپ حضرات تین فاضل مقررین سے جو اپنے اپنے کے اہم لوگ ہیں، فاضل حسین پرویز جیسا کہ کہا کہ صحافت کے میدان کے ایک اہم شہسوار رہے ہیں، فہیم اختر ندوی صاحب اسلامک اسٹڈیز کے ایک مایہ ناز استاد ہیں، اور فضل اللہ مکرم صاحب ایک ادیب ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور پھر اب ایک استاد کے طور پر ہمارے درمیان ہیں. میں ان سب میں تجربے میں اور بہت سارے علم میں ہر معاملے میں بہت کمتر ہوں، لیکن بہرحال ذمہ داری تھی صدارت کی تو صدارت کر رہا ہوں، ورنہ میری یہ ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کچھ بولوں. ابھی فضل اللہ مکرم صاحب نے کہا کہ جب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں آپ کی کہانیاں پڑھی ہیں نور میں، الاسناد میں، تو دل کرتا ہے کہ پھر سے کہانیاں لکھ کے بیٹھ جاؤں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قلمکار کی یہ جو خاتمہ ہوا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے. قاری جو ہے وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے ابھی بھی. تو اردو ادب کا، میں اردو ادب کا طالب علم نہیں ہوں، ویسے ترجمے سے میرا وابستہ ہے آج کل، تو میرا ایسا احساس ہے کہ آج کے دور میں تخلیق کار اور تنقید نگار میں تنقید نگار کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے ایک تخلیق کار کے مقابلے میں. جس وقت قاری اور ادب کے درمیان بہت گہرا رشتہ تھا، اس وقت ادب کا بڑا آدمی ایک تخلیق کار ہوتا تھا. اقبال تھے، غالب تھے، پریم چند تھے، یہ سب لوگ بہت بڑے بڑے ادیب تھے، لیکن یہ سب کے سب تخلیق کار تھے. لیکن آج بڑے آدمی کون ہے؟ گوپی چند نارنگ ہے، شمس الرحمان فاروقی ہے، یا کچھ اور لوگ ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ تخلیق کار نہیں ہے بلکہ تنقید نگار ہے. تو یہ تنقید کا جو غلبہ تخلیق پر ہوا ہے، میرے خیال میں اس نے ادب کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہم کو پھر میں بلکہ میرا مطالبہ ہے، میری شدید خواہش ہے فضل اللہ مکرم صاحب سے کہ آپ دوبارہ تخلیق کے میدان میں آئیں، اور یہ میدان ایسے تخلیق کاروں کا منتظر ہے کہ لوگ پھر سے اچھی تخلیقات، خاص طور پر نثری اصناف میں لکھنے والے کم ہیں. شاعری وغیرہ تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اب افسانوں کے اندر، ناولوں کے اندر یا افسانوی نثر کے اندر لکھنے والے لوگ بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے قاری کو صحیح چیز ملتی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھے. بہرحال یہ تو میرا جملہ مترجہ تھا جو فضل اللہ مکرم صاحب نے جب اپنی بات کہی تو میں ہمت کر کے ان کے سامنے میرا اپنا جو دل کا درد ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیا. چونکہ خاص بات یہ ہے کہ ہم خود بھی بچپن میں فضل اللہ مکرم صاحب کی کہانیاں پڑھتے تھے. جب وہ انعامی مقابلے کی کہانیاں آتی تھی اس میں کبھی پہلا نمبر فضل اللہ مکرم کا، اور پھر ایک اور مکرم نیاز ہے حیدرآباد کے، ان کا دوسرا نمبر. تو یہ سب کہانیاں لکھنے والے تھے، اور عجیب اتفاق ہے کہ سب لوگ نے تخلیق کے میدان کو لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. مکرم نیاز نے بھی تخلیقاتی چھوڑ دی ہے، اور فضل اللہ مکرم نے بھی تخلیقات لکھنا ختم کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ اس میدان میں آنا چاہیے. بہرحال قاری سے ادب کی دوری کی جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، جو کچھ صورتحال اس وقت ہے، اس پر بہت اچھی روشنی اور بہت ہی عملی تجربات کے ساتھ فضل اللہ مکرم صاحب نے بھی بات کی، اور پھر ڈاکٹر فاضل حسین پرویز صاحب نے بھی خاص طور پہ اخباری صحافت یا صحافتی ادب کے حوالے سے جو بات کی، یہ سب چیزیں صحیح ہیں. ہمارا ایسا احساس ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب کتابیں پڑھنے کا زمانہ نہیں ہے. ایک عام مت کے طور پہ یہ بات چلائی جاتی ہے کہ اب پڑھنے لکھنے کا زمانہ نہیں ہے، لوگ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے. لیکن یہ میرے خیال میں یہ ایک بڑا غلط فہمی ہے، خاص طور پہ اردو والوں کو، کہ اب لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. مولانا جلال الدین صاحب کہا کرتے تھے
کہ اس زمانے میں جتنی کتابیں لکھی اور پڑھی جا رہی ہیں تاریخ کے کسی دور میں اتنی کتابیں نہ لکھی گئیں اور نہ پڑھی گئی ہیں۔ آپ فضل مکرم صاحب نے کہا کہ جب ابن صفی کی ناول کا اشتہار آتا تھا تو اس مہینے لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ ابن صفی کی ناول کو پہلے وہ حاصل کریں۔ یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، آج بھی ہیری پوٹر کا جو نیکسٹ ایڈیشن آنے والا ہوتا ہے تو لندن کے بڑے بڑے بک سٹورز پر لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے کہ ہیری پوٹر کا بک پہلے وہ لے لیں۔ آج کی بات کر رہا ہوں میں، تو کتابیں پڑھنے کا، چیزوں کو، ادب کو پڑھنے کا رجحان ختم نہیں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اردو والوں کے پاس اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہو، تو یہ اصل سوچنے والی بات ہے کہ اردو والے کیوں ادب یا پھر پڑھنے لکھنے سے اتنا اپنے آپ کو دور کیے ہوئے، یہ بہت واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی جانب ہمارے فضل مکرم صاحب توجہ دلا رکھنے کی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ دوبارہ قاری کو ادب سے جوڑیں، قاری کو لکھنے سے جوڑیں۔ ایک نئی نسل کو جب آپ لکھنے پڑھنے کے طرف راغب کریں گے، لکھنے پڑھنے کی طرف متوجہ کریں گے، تو آئندہ آنے والی نسلیں اس سے وابستہ ہو سکتی ہیں۔ زبان، اردو زبان کی پسماندگی، زوال، اس پر بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میرا اپنا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے، ابھی تو میرا اپنا احساس ہے، اور آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اب نئی نسل جتنا زیادہ اردو ادب سے اپنے آپ کو جوڑ رہی ہے مختلف وجوہات سے، تو یہ ایک اہم دور ہے جب آپ اپنے نسل کو، خود اپنے بچوں کو اس سے دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں اور بالکل ماڈرن آئی ٹی کمپنیز کے بچے وغیرہ وغیرہ جس طرح سے اردو ادب کو، اردو شاعری کو، اردو زبان کو جاننے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، یا ان کے اندر جو خواہش ہوتی ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ جشن ریختہ کو کبھی دیکھ لیجئے، جشن ریختہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو کتنے بالکل نئے لوگ جو اردو دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ گھرانوں کے اعتبار سے اردو والے ہیں، نہ کسی اور طریقے سے اردو والے، لیکن وہ اردو شاعری کو، اردو ادب کو، اردو کے بارے میں پڑھنے کو، جاننے کو کس طرح سے پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں ان ادبی میلوں کے اندر۔ تو میرا ایسا خیال ہے کہ اردو اب دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے، اس کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایسا خیال ہے کہ ادب سے قاری کی دوری سے پہلا جو مرحلہ یا جو پہلا سانحہ ہوا ہے وہ زبان کے متعلق ہمارا ٹریٹمنٹ بھی بدل گیا ہے۔ خود زبان کے بارے میں ہمارا جو رویہ ہے وہ بدلا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ وغیرہ پہ آپ لوگ کوئی سوال آتا ہے تو جواب دیتے ہیں، تو اب یہ سوال جواب کرنے میں بھی آدمی لکھنے کو تکلیف گوارا نہیں کرنا چاہتا، لکھنے کی ایموجی بھیج ذرا، ایموجی بھیج ذرا کہ آپ کے کوئی لطیفہ آپ کو بہت پسند آیا تو آپ اس کو کچھ لکھیں گے نا کہ بھائی بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، تو یہ سب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آدمی زبان کے رویے کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو ایک مسکراتا ہوا ایموجی بھیج دے رہا تو بات ختم ہو گئی۔ میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا کہ محمود حسین آزاد لاہور کی ایک لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے اور کاغذ پر کچھ لکھ کے پھاڑتے جا رہے تھے، کچھ لکھ رہے پھاڑ رہے، کچھ لکھ رہے پھاڑ رہے۔ تو ان کے ایک ساتھ جو آئے تھے اس نے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے پھاڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل مجھے ایک کتاب کی ضرورت ہے جو مل نہیں رہی ہے، اور مجھے لائبریرین سے یہ بات بولنا ہے کہ مجھے وہ کتاب ڈھونڈ کے دو، لیکن اس جملے کو لکھنے کے لیے کوئی مناسب جملہ بن نہیں رہا ہے۔ تو آپ صرف یہ جملہ کہ وہ لائبریرین کو یہ کہیں کہ مجھے فلاں کتاب تلاش کر کے دیجئے، اس کا کوئی خوبصورت جملہ بن نہیں رہا ہے، اس لیے وہ بار بار لکھ رہے پھاڑ رہے۔ تو زبان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہی ہمارے پاس بدل گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اشاروں کی زبان سے دوبارہ اشاروں کی زبان کی طرف آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت تحریری زبان ایجاد نہیں ہوئی تو لوگ اشاروں کی یا تصاویر سے باتوں کو پیش کر دیتے تھے۔ آج سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر آپ ایموجیز کے ذریعے سے اپنی بات پیش کرتے رہے، تو اس سب چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لوگ لکھیں، کچھ لکھنے سے انسان کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ جب تک آپ نہیں لکھیں گے، ریڈی میڈ چیزوں کو بھیجنے کا جو ہے، تو اس سے آپ کے زبان کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا نہیں ہے۔ تو میں اکثر دوستوں کو بہت سختی سے منع کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز اگر آپ واٹس ایپ پر یا کہیں بھی لکھیں تو آپ ریڈی میڈ چیزیں مت بھیجیں، آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھیں۔ تو یہ لکھنے سے ہوتا ہے کہ آدمی اس لکھنے پڑھنے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی نئی نسل کو جب تک زبان کے
ان باریکیوں کے ساتھ روشناس نہیں کرائیں گے یہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ ادب کو نئے خارج دے سکیں۔ ہمارے فضلہ مکرم صاحب نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ کیسے ان کے والد صاحب نے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، مضامین کو، کہانیوں کو پڑھ کر سنایا۔ تو ہم بچپن سے لے کے اب تک، یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے والدین نے ہم کو اردو میڈیم میں پڑھایا، ہم 10 لوگ سارے کے سارے اردو میڈیم میں پڑھے تھے، اور الحمدللہ اردو میڈیم میں پڑھنے کی وجہ سے کوئی ہمارا مادی نقصان نہیں ہوا اور کچھ نہیں ہوا، الحمدللہ سب اچھے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی جہاں تک کوشش ہو سکی وہاں اردو میڈیم میں پڑھائے، لیکن یہاں سے جب حیدرآباد شفٹ ہوئے تو کوئی اچھا اردو میڈیم اسکول نہیں ملا، تو مجبوراً انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھایا۔ لیکن یہ ضرور کیا کہ ہم نے ان کو اردو لینگویج بہت ہی اس کے ساتھ پڑھایا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو جتنے اسکولس ہیں اگر وہ انگریزی میڈیم ہو بھی رہے تو وہاں اردو زبان کی تعلیم کے لیے آپ پریشرائز کریں لوگوں کو۔ سینٹینس کالج میں اردو سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے، سینٹینس کالج میں ہمارے بچیاں پڑھتے تھے لیکن وہاں اردو سبجیکٹ نہیں تھا، عربی پڑھایا جاتا تھا۔ تو میں نے اصرار کر کے کہا کہ میری ایک ہی بچی پڑھے گی لیکن آپ کو اردو میں ایک سبجیکٹ رکھنا پڑے گا۔ تو وہاں استاد کا تو ارینجمنٹ نہیں ہوا لیکن ہم اپنے طور پر اردو سبجیکٹ لیے بھی۔ تو اگر ایسا سب لوگ کرتے رہیں گے تو اردو زبان کیا جو وجود ہے وہ پھر ایک بار آپ کو وہ ہوگا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اب اس زمانے میں حیدرآباد کے مشہور اسکولوں میں، ڈی پی ایس میں اور بہت سارے اسکولوں میں اردو ایز اے سبجیکٹ اب رواں دواں جاری ہو گیا ہے۔ تو آپ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ نئی نسل کو اردو کے اگر اردو زبان پڑھیں گے تو اردو تہذیب سے بھی واقف ہوگی، تو یہ کوشش ہم کو کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس بولتے ہوئے بھی ہم کو عجیب بھی لگتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ میرے والد صاحب ابن صفی کے بڑے شوقین تھے۔ ابن صفی کی ساری ناولیں اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہوتی تھی اور کبھی والد صاحب نے اس کو پڑھنے سے مجھے روکا نہیں، میں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد پھر جب ہماری نئی نسل آئی، ہمارے اولاد ہے، تو ہم نے فرید بک ڈپو سے ابن صفی کا جو نیا ایڈیشن پورا شائبہ ساری کی ساری 56 کتابیں میں خرید کے لایا، اور الحمدللہ ہمارے سارے بچوں نے ابن صفی کو پڑھا ہے، جو کہ وہ سب لوگ انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے۔ لیکن ادب سے جوڑنے میں اپنے والدین کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ اگر جب تک نہیں ہوگی، خاص طور پر ہمارے خواتین بہنوں کی اور ہمارے والدین کی جب تک کوشش نہیں ہوگی تب تک ادب سے خارج جڑ نہیں پائے گا۔ بہرحال یہاں بہت زیادہ نظریاتی اور فلسفیانہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے کہ ادب سے خارج کیوں دور ہوا، کس طرح سے ادب کی پیچیدگی نے ادب کے خارج کو ادب سے دور کیا۔ یہ سب باتیں کسی اور وقت کے لیے میں سوچ کے آیا تھا، لیکن اب وہ سب بحث میں نہیں کروں گا کہ ترقی پسند تحریک نے، جدیدیت نے، مابعد جدیدیت نے کس طرح منجلق قسم کا ادب پیدا کیا جس کی وجہ سے ادب سے خارج دور ہوا۔ وہ ساری بحثیں انشاءاللہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، لیکن بہرحال بہت اچھی گفتگو یہاں ہو گئی۔ اس سے اتنا تو ہوا کہ ہم لوگوں کو اس بات پر متوجہ کر سکیں کہ آپ نئی نسل کو ادب سے جوڑیے، زبان سے جوڑیے، اور یہی دراصل مستقبل میں ادب اور خارج کو ایک دوسرے کے قریب کر سکے گا۔ بہرحال میں ادارہ ادب اسلامی تلنگانہ کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم موضوع پر یہاں پر گفتگو کا اہتمام کیا، اور میں ہمارے فاضل مقررین کا بھی اس موقع پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس پوری گفتگو کو ایک نیا رخ دیا، اور جو واقعی تعمیری ہے اور جو واقعی بہت فائدہ مند رخ ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اس موضوع پر بہت ہی فلسفیانہ تھیوریٹیکل گفتگو ہو جاتی تھی، لیکن وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہو سکتی تھی جتنی میرے خیال میں یہ گفتگو فائدہ مند ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ خواتین